بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ میں بلدیاتی انتخابات میں 2 سیٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، لوکل کونسلر وارڈ نمبر 2 راجدھانی سے اور ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسل راجدھانی سے حصہ لے رہا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو پیغام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ میں فلاں امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گیا ہوں، اور ایک یہ بھی افواہ گردش کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن کمیشن نے مجھے نائل کر دیا ہے۔ تو میں ایک تو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں حصہ لینے کا میرا بنیادی مقصد عوام کی خدمت ہے، اور میں سیاست کو عین عبادت کا درجہ دے کر خلوص نیت سے میں سیاست میں حصہ لے رہا ہوں۔ تو اس لیے میں کبھی بھی کسی بھی امیدوار کے حق میں دستبردار نہیں ہوں گا، اور کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی افواہ گردش کرتی ہے تو میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ میں نے انشاءاللہ ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے میری نائلی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ وہ درخواست جو ہے وہ حقائق کے برعکس عدم برداشت اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بدنیتی پر مبنی تھی۔ تو وہ اس حوالے سے میں واضح کروں کہ میں وہاں پہ میں پیش بھی ہوا ہوں، میں نے اپنا موقف بھی دیا ہے۔ میں الحمدللہ ایک تعلیمی ادارے میں سربراہ کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ میں ایک مقدس پیشے کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہیں پہ کسی کے پوسٹر پھاڑوں گا، کسی کے جھنڈے اکھاڑوں گا، یا خدا نخواستہ جو حکومت کی طرف سے ایک ضابطہ مقرر کیا گیا ہے میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم، عقل، شعور اور فہم و فراست سے نوازا ہے، تو اس طرح کی کسی بھی حرکت کا میں مرتکب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، میں یہاں پر بالخصوص اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے التماس کروں گا کہ میرا یہ جو الیکشن ہے اس کا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ ایک موروثی سیاسی نظام جو اس معاشرے میں سرایت کر چکا ہے اس کے خلاف میں جدوجہد کر رہا ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس جدوجہد میں آپ بھی حصہ بنیں۔ میرا یہ جو الیکشن ہے یہ ایک سوچ کے خلاف ہے، ایک فرسودہ نظام کے خلاف ہے۔ ہم نے اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہے جس میں خاندانی سیاست کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ سیاست ہر ایک فرد کا بنیادی حق ہے، اور وہ حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ میری یہ جو جدوجہد ہے یہ خالصتاً نیک نیتی اور خلوص نیت پر مشتمل ہے، اور میں آپ تمام احباب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میری جدوجہد کا حصہ بنیں۔ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ووٹرز حضرات کے ہاتھ میں جو ووٹ کی سٹیمپ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو انصاف کا ترازو ہے، آیا آپ امیدواران کی قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھ کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یا ایک روایتی انداز سے کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی امیدوار کی دولت یا شہرت دے کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں جب آپ ایک امیدوار کی قابلیت اور صلاحیت کو مد نظر رکھ کر ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی اپنی جو ضمیر کی عدالت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں سرخرو ہوں گے، اور آپ اسی امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں گے جو اس کا اہل ہے، جو اس کی قابلیت رکھتا ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میری التماس ہے کہ آپ 8 دسمبر کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں اسی امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، اور انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ ہم انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو آخر میں اسی دعا کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے، اے میرے دیس کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے، تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے، تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے، اور یہ جاگیروں کے مالک کیوں چنے ہیں تم نے، یہ جاگیروں کے مالک کیوں چنے ہیں تم نے، تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔